وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہم نے قرآن مجید کا ایک تعارفی خاکہ پیش کیا. آج سیرت طیبہ کے بارے میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں باشعور اور باعقل مخلوق ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے ذریعے سے ہر راستہ ڈھونڈ سکتا ہے، لیکن اللہ تک پہنچنے کا راستہ خاصا مشکل راستہ ہے، ہدایت کا راستہ. یہ امتیاز کہ یہ بات حق ہے، یہ باطل، یہ درست ہے، یہ نادرست، یہ مجھے کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ اگر انسان کی عقل پہ چھوڑ دیا جائے تو عقل بے بس ہو جاتی ہے. میں فلسفے کا طالب علم ہوں. میرا پہلا ایم اے فلسفے میں ہے، میرا پی ایچ ڈی بھی فلسفے میں ہے. شاہ صاحب کی مابعد الطبیعات، جس میں نفسیات آتی ہے، اور وحدت الوجود اور یہ سب باتیں، یہ میں نے ان پہ تحقیق کی ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ سب سے پہلا مشہور فلسفی یونان کا فلسفی تھیلیز ہے، اور اس دور میں جو سب سے بڑا مشہور فلسفی ہے وہ انگلستان کا فلسفی برٹرن رسل ہے. تھیلیز سے رسل تک اب تک ایک بحث چلی آ رہی ہے فلسفے کی دنیا میں. یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیکی کس چیز کا نام ہے، واٹ از گڈ، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. تھیلیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 2700-2800 سال پہلے آیا، تو یوں سمجھ لیجئے تقریباً 4,500 برس گزر گئے انسان کو یہ سوچتے سوچتے کہ خیر ہے کیا، نیکی کس بات کو کہتے ہیں. اور اس کے لیے اتنی لمبی بحث ہے، کبھی وقت ہوا تو وہ بحث میں آپ کے سامنے میں سناؤں گا کہ کیا کیا انسان نے سوچا. 5,500 سال کی تاریخ میں انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نیکی کی تعریف کیا ہے، گڈ، خیر کیا ہے. اور اس بحث میں خود اتنا الجھا رہا کہ ایم اے کے دوران جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں نے پڑھی تو میں نے فلسفے کی کتابوں کو اٹھا کے پھینک دیا. میں نے کہا یہ تو مٹی کے گھروندے ہیں، اور حق، خیر، نیکی، اور نیکی کا سراپا تو یہ ذات ہے. دیکھو یہ ہوتی ہے نیکی، تم دل خود گواہی دے کے یہ نیکی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر اپنی عقل کے زور پہ، اپنی معلومات کے زور پہ اپنا راستہ خود طے کرنا چاہے، اس کے بس میں نہیں ہے. اور دوسری بات، اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ راستہ ہے، اب اس راستے پہ چلنے کے لیے جو قوت درکار ہے، جو ہمت درکار ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے.
اس لیے کہ نیکی کرنے کے لیے ایک بہت بڑی روحانی قوت چاہیے، ورنہ انسان راستے میں دم توڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنی طرف سے انبیاء بھیجے کہ میرے انسان کی، میرے محبوب مخلوق کی انگلی پکڑ کے اس کو مجھ تک لے آؤ، اس کو راستہ بتاؤ، جو ساتھ ساتھ چل کے آ جائے اس کو مجھ تک پہنچا دو۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں 315 رسول ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو۔ پھر ان میں 25 ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ 1,24,000 میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن مجید میں، باقی اور صرف ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے جن کو عرب پہلے سے جانتے تھے۔ بعض لوگوں کے نام اشارتاً بتائے گئے ہیں، لوگوں نے بعض میں کہا کہ ہاں اس سے فلاں مراد ہوگا، اس سے فلاں مراد ہوگا۔ 25 کے نام آئے ہیں، ان 25 میں سے 5 رسول اولو العزم ہیں کہ حضور کو حکم فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، اے رسول آپ بھی ویسے ہی صبر سے کام لیں۔ تو 5 رسول اولو العزم ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے آخر میں خاتم الرسل محمد رسول اللہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ فرمایا کہ تمام انبیاء کے آپ آقا ہیں، سردار ہیں، اور آپ کا مقام سب سے بلند تر ہے۔ تو یہ انبیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا بھیج نہ دیا ہو۔ یہ اتمام حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی جب آ جاتا ہے اور وہ بات کو سمجھا دیتا ہے، کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص توحید سے انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت سے انکار کرتا ہے، یا اللہ کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، تو اب وہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایت کے باوجود، اتمام حجت کے باوجود اب وہ نافرمانی کر رہا، اب اس پہ عذاب آ جائے گا۔ ورنہ وہ کہہ سکتے تھے جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں کون سمجھانے والا آیا، ہم تو ان پڑھ لوگ تھے جی، جاہل لوگ تھے، بے سمجھ لوگ تھے۔ لیکن اللہ کے نبی کے آ جانے کے بعد، رسول کے آ جانے کے بعد اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی ہمیں سمجھانے والا کون آیا تھا۔ تو نبی کا آ جانا اتمام حجت ہوتا ہے، اور انسان کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اللہ کی وحی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ دیکھیے قرآن مجید میں کتنی خوبصورت، علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ بہت احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ ویسے تو اللہ کے احسانات کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتواتے بہت کم ہے۔ اللہ نے اپنا رسول بھیج کے اپنا احسان منوایا۔ لقد من اللہ، اللہ نے احسان کیا ہے تم پہ۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ کی دیگر نعمتوں دیگر احسانات میں سب سے ابھرا ہوا انعام جو ہے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے۔